ان کی برائیوں کے باوجود تو ان سے بھلائی کرتا چلا جائے، اس عمل کا نام احسان ہے، اسی میں صبر ہے، اسی میں مجاہدہ ہے، اسی میں امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین سے احسان کرو اور ان کے بعد قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور یہ احسان خرچ کرنے میں ہی صرف نہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں بھی ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کے عمل خیر میں ہے، حسن خلق میں ہے، حتی الوسع جو کچھ ہو سکے انسان ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرے، بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، والیتامیٰ، قرابت داروں کے بعد یتیموں کا حق ہے۔ ہم قرابت داروں کی چھلانگ لگا کے آگے جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک نہیں کریں گے، ماں باپ روتے پھرتے ہیں، پریشان حال ہیں، کوڑی کوڑی کو ترستے پھرتے ہیں، قریبی خونی رشتے کوڑی کوڑی کو ترستے پھرتے ہیں، دو چھلانگیں لگا کر یکلخت یتامہ پر جا پہنچیں گے، مساکین پر جا پہنچیں گے، اہل شہر غریبوں پر جا پہنچیں گے۔ اس صورت میں جب آپ نے اقرب حقدار چھوڑ دیے اور آگے چھلانگ لگائی، تو جب اللہ کی دی ہوئی ترتیب کو توڑ دیا تو اللہ نے آپ کے عمل کے اجر کو توڑ دیا۔ والیتامیٰ، اس کے بعد فرمایا اور یتیموں کو، والمساکین، پھر محتاجوں کو، اس کے بعد محتاجوں سے حسن سلوک، یہ حسن سلوک کے حکام فرمائے۔ اور وقولوا للناس حسنا، میں نے ابھی عرض کیا کہ احسان کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، کسی کی حاجت مندی کو دور کر دینا، کسی کو معاشی ابتلا سے نجات دلا دینا، کسی کی پریشانی کا ازالہ کر دینا، کسی کا کوئی کام جو آپ کے بس میں تھا وہ کر دینا، بہت سی شکلیں احسان اور حسن سلوک کی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے کسی کام بھی نہ آ سکے، کسی شخص میں نہ مالی طاقت ہو، نہ جسمانی طاقت ہو، نہ اتنی استعداد ہو کہ وہ کسی کا کوئی کام بھی نہ کر سکے، اور اب عملاً اس کے لیے احسان اور بھلائی کا کوئی پہلو بھی اس کے پاس اور اس کے بس میں نہ ہو، اس کے باوجود بھی احسان کی ایک شکل باقی ہے، وہ یہ کہ جب وہ کچھ مانگے یا آپ کے پاس آئے، انہیں مسکرا کے جواب دے دو، انہیں حسن خلق سے بات کر دو، نرمی اور خوش خلقی اور پیار سے بات کر دو۔ فرمایا تمہاری نرمی سے گفتگو کر دینا بھی حسن خلق اور احسان ہے۔ وقولوا للناس حسنا، یہ عام لوگوں کے ساتھ، وہ بات والدین سے تھی، پھر قرابت داروں سے تھی، پھر یتامہ سے تھی، پھر مساکین سے تھی، اور پھر تمام انسانوں کے لیے حسنا، حسن سلوک سے گفتگو کیا کرو، بات میں بھی نرمی اور رفق ہو، اخلاق ہو، پیار ہو، مسکراتے چہروں سے بیعت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو کوئی آپ کے سامنے آ گیا تو آپ اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے، اس آپ کی مسکراہٹ سے بھی اگر وہ مغموم تھا تو اس کے دل کو کچھ ڈھارس بندھ جائے گی، پریشان حال تھا یا کسی توقع سے آپ کے پاس آ رہا تھا تو آپ کی مسکراہٹ ایک گنا اس کی تسکین قلب کا باعث بن جائے گی۔ اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قرار دیا۔ ہم اس میں بھی بخل کرتے ہیں، اس میں بھی بخل کرتے ہیں۔ اگر تو اپنے سے کسی بڑے اور طاقتور کے حضور پیش ہونا ہو، افسر کی خدمت میں پیش ہونا ہو، بڑے مالدار کے پاس پیش ہونا ہو، کسی امیر کبیر اور وزیر کے پاس پیش ہونا ہو، جہاں سے کوئی مفاد وابستہ ہے، وہاں تو مسکرا کے پیش ہونا تو درکنار، خدا جانے کیا کیا کر کے پیش ہو، وہاں تو دم ہلاتے ہوئے جائیں گے، ساپا خوشامد بن کے جائیں گے، اپنی غیرت اور حمیت کا سودا کر کے جائیں گے۔ جب کسی بڑے کے پاس جانا ہے جس سے مفاد وابستہ ہے، اور جب کسی غریب کا سامنا ہو، مسکین کا سامنا ہو، کسی اپنے جیسے تہی دست تہی دامن کا سامنا ہو، جس سے نہ کچھ لینا، نہ اس سے کوئی مفاد وابستہ، نہ اس سے کوئی بھلائی کی توقع ہے، جب وہ سامنے ہو جائے تو یکایک جو ایک لمحے کسی دوسرے کے سامنے بھکاری نظر آ رہا تھا، ایک غریب نظر آیا تو وہی بھکاری اس کے سامنے فرعون بن جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ نشان آ جائیں گے، تیوری آ جائے گی، فرعون جیسا چہرہ بنا کے اس کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کرے گا، اے انسان
یہ تیرا دورہ کردار کہ جہاں تیرا مفاد ہے وہاں تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جہاں تیرا مفاد وابستہ نہیں وہاں تو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تیرے کردار کا یہ دورہ پن تجھے اٹھا کے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جا گرائے گا۔ اسلام کے ہاں یہ دینی زندگی نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ تکبر ہے، یہ بدخلقی ہے، اور یہ عمل باعث جہنم ہے۔ بلکہ جو جتنا کمزور ہے تو اس کے لیے اتنا نرم ہو، جو جتنا کمزور ہے اس کے لیے اتنا نرم ہوا کر، تاکہ تیری نرمی اس کے لیے دل جوئی اور اس کی تقویت کا باعث بن جائے۔ یہ سارے احکام حقوق العباد کے تھے، آپ ذرا غور فرما لیں۔ یعنی سب سے پہلا حکم توحید کا دیا، اور توحید کے بعد ڈائریکٹلی حقوق العباد پر آ گئے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حقوق رسالت کا ذکر درمیان میں نہیں آیا۔ یاد رکھ لیں، جہاں حقوق توحید کا حکم ہوگا حقوق رسالت اس کے اندر داخل ہوں گے، اور جہاں حقوق رسالت کا حکم ہوگا حقوق توحید اس کے اندر از خود داخل ہوں گے، کہ اللہ کا پیغام توحید رسول لاتا ہے۔ اس لیے رسول کا ادب حقوق اللہ میں آتا ہے۔ ازرو شرع یاد رکھ لیں، ازرو شرع، ادب رسول کس میں آتا ہے؟ حقوق اللہ میں آتا ہے، حقوق العباد میں نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیں دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی رسالت کے جو حقوق اور فرائض نسبت رسالت میں آئیں گے، جب شرعی حقوق کی تقسیم ہوتی ہے تو وہ حقوق اللہ میں آتے ہیں، حقوق العباد میں، یہ حقوق النفس میں نہیں آتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ایک ہی حق قرار دیا، جہاں کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول واللہ ورسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو آگے یہ بات انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گی، اس وقت اتنا نقطہ بیان کر دیا تاکہ شبہ پیدا نہ ہو کہ حقوق اللہ میں ادب توحید بھی ہے اور ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔